ایک راہداری ہے، ایک واخان کوریڈور جو 3 ملکوں کو ٹچ کرتا ہے۔ اب یہ تینوں ملکوں نے، پاکستان، تاجکستان اور چائنا نے مل کے اس پٹی کو خرید لیا ہے، سمجھیں، اور بڑی حد تک یہ خبر جو ہے وہ درست ہے۔ اب اس کا اعلان کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ طالبان حکومت ہے وہاں پہ، ظاہر ہے کہ وہ اعلان نہیں کریں گے۔ تو یہ واخان کا جو کوریڈور ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاجکستان اینڈ تھرو تاجکستان رشیا، وہاں سے ہمیں یہ سارا ایک انرجی کوریڈور بن جائے گا۔ یہاں سے گیس اور پھر یہ کہ پیٹرول اور باقی جو بھی انرجی کی مصنوعات ہیں وہ یہاں سے بڑی آسانی سے، کیونکہ یہ پائپ لائن بچھے گی اور ہمارے بارڈر پہ موجود ہوگی۔ اب وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے اور طالبان کی حکومت بہت ویک ہے۔ طالبان کے اندر بہت لڑائی ہے، اندر بڑے فیکشنز ہیں، اور پھر شمالی اتحاد احمد شاہ مسعود کا بیٹا اور اس کی قیادت میں، اور ایک جنرل یحییٰ جو ان پہ آئے روز پتہ نہیں کتنے حملے کرتا ہے۔ افغانستان کے بارے میں دیکھیں، وہ بہت پہلے سے یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ کبھی گورنیبل ایریا نہیں رہا، یہاں حکومت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ حکومت کرنے کے لیے ہیں ہی نہیں۔ بھئی حکومت کرنے کے لیے ایک بڑا ضروری ہوتا ہے نا ایک سٹرکچر، کہ کچھ حکمران ہوں اور پھر نیچے انتظامیہ ہو اور اس کے نیچے لوگ ہوں، عوام ہو، تو وہاں تو ہر بندہ ہی حکمران ہے۔ ناظرین، بڑی خبر ہے کہ پاکستان نے اپنے مغربی بارڈر پر ایک بڑی کامیابی حاصل کرنے جا رہا ہے، اور کچھ ذرائع کا تو دعویٰ ہے کہ ہو چکی ہے، وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اور مشرق میں بھی ایک کامیابی ہے، تو دونوں کے پہ بات کرتے ہیں، اور ان دونوں معاملات کا پاکستان سے، پاکستان کی معیشت سے، پاکستان کی سیکیورٹی سے اور پاکستان کے مستقبل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو میں نے بہت پہلے ایک نقشہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا تھا، اور میں نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور مسلم برادر ملک ہے، یہ تقسیم ہوگا۔ اچھا، میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ یہ تقسیم ہو۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، کوئی بھی ہو، وہ برادر نہ بھی ہو، وہ آپ کا فرینڈ نہ بھی ہو، تو ہر ملک کی ایک انٹیگریٹی اور اس کی سالمیت جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ لیکن کچھ تاریخی مسائل اور تاریخی حقائق ہوتے ہیں، ان سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا آغاز ہو گیا۔ واخان ایک راہداری ہے، ایک واخان کوریڈور ہے جو 3 ملکوں کو ٹچ کرتا ہے۔ یہ ہمارے شمال مغرب میں ہے، اور ادھر سے جب ہم یہ جو خیبر پاس ہے اس سے اوپر جائیں، کافی اوپر جائیں، تو نوشوک کا ایک پہاڑ ہے، کوہ ہندوکش سلسلے کی یہ دوسری بڑی چوٹی ہے، تو یہ وہاں پہ جا کے اینڈ ہوتی ہے، اور یہ پوری راہداری پاکستان کے اندر آتی ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، پاکستان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور ادھر سے وہ چائنا کو ٹچ ہوتی ہے، اور جس طرح اس طرف پاکستان ہے اس طرف اس کے تاجکستان ہے۔ اب تاجکستان کا دعویٰ رہا ہے بڑی دیر تک کہ یہ میرا علاقہ ہے، لیکن انٹرنیشنل بارڈر میں یہ افغانستان کا حصہ رہا ہے۔ تو اب یہ تینوں ملکوں نے، پاکستان، تاجکستان اور چائنا نے مل کے اس پٹی کو خرید لیا ہے، سمجھیں، اور بڑی حد تک یہ خبر جو ہے وہ درست ہے۔ اب اس کا اعلان کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ طالبان حکومت ہے وہاں پہ، ظاہر ہے کہ وہ اعلان نہیں کریں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اپنا کوئی حصہ دے دینا، لیکن یہ اس لیے اسٹریٹجیکلی بہت ضروری تھا کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس ایریے میں، ابھی آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی کہ یہاں سے ٹی ٹی پی بہت فوکس ہوا تھا، اور وہ یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے اس طرف سے، حالانکہ ان کا ادھر کوئی بیس کیمپ نہیں تھا۔ یہ ان کا بیسیکلی بیس کیمپ جو ہے وہ تو ادھر وزیرستان میں نور ولی جو کر رہا ہے اس وقت،
باقی تو بہت سے ان کے لوگ، خالد خراسانی اور لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، جو اہم لوگ ہیں۔ اب نور ولی ایک رہ گیا ہے، یہ اس کو استعمال کرتے ہیں امریکنز اور انڈینز، تو وہ اس میں بھی آتا ہوں کہ اب کیا وہاں پہ انڈیا کیا گیم کر رہا ہے اور امریکہ کو کیا سب کچھ یہ ہضم ہو جائے گا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ واخان کا جو کوریڈور ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاجکستان اینڈ تھرو تاجکستان رشیا، وہاں سے ہمیں یہ سارا ایک انرجی کوریڈور بن جائے گا، یہاں سے گیس اور پھر یہ کہ پیٹرول اور باقی جو بھی انرجی کی مصنوعات ہیں وہ یہاں سے بڑی آسانی سے، کیونکہ یہ پائپ لائن بچھے گی اور ہمارے بارڈر پہ موجود ہوگی، اور ہمارا بارڈر کا مطلب یہ ہے پھر آگے سے بے شک انڈیا لے لے، انڈیا کو بھی ضرورت ہے، تو اس معاملے میں انڈیا اپنی ضرورت پہ کے معاملے میں تو آ جائے گا، وہ تو دشمنی نہیں کرے گا اس معاملے میں۔ تو یہ بڑا ضروری کوریڈور ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں ضروری ہے؟ اس میں ایک اور ری انفورس ہوگی یہ چیز، وہ یہ کہ رشیا کی جو گیس یورپ کو جاتی تھی، یورپ اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ آپ سب نے سنا کہ یوکرین وار جو ہے اس سے یورپ میں مہنگائی اس لیے آئی کہ وہاں پہ گیس جانا بند ہو گئی تھی روس کی، تو گیس انرجی کا کرائسس آیا تو وہاں پہ قیمتیں بڑھ گئیں ہر چیز کی، اور مہنگائی آ گئی اور یورپ کو بڑے مسائل کا سامنا رہا، ان کی سردیاں بڑی مشکل سے گزرتی رہیں۔ لیکن اب یہ ہوا کہ یورپ نے اس کا متبادل ڈھونڈ لیا، امریکہ نے بھی ان کو LNG دے دی اور امریکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ تو اب وہ یوکرین نے، ابھی آپ نے کچھ دن پہلے خبر سنی ہوگی کہ یوکرین نے بالکل سپلائی کٹ کر دی ہے، جو کہ پہلے وہ نہیں کر رہا تھا، ضرورت کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، کہ ظاہر ہے کہ یوکرین از پارٹ آف دا یورپ اور یورپ اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہا ہے، تو وہ یورپ کو گیس کسی نہ کسی طریقے سے جا رہی تھی، وہ نقد کیش پہ جا رہی تھی، جو بھی جا رہی تھی، رشیا کا کچھ نہ کچھ بن ہی رہا تھا، کوئی فائدہ ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے بالکل کٹ آف کر دیے، تو رشیا کو اب بہت ضرورت ہے کہ اس کی گیس جو ہے وہ دنیا میں جائے، تو اس کے لیے بھی یہ کوریڈور ہی کام آئے گا، یعنی کہ اگین دا پاکستان۔ تو اس لیے یہ واخان جو ہے اس کو یہ بڑا اہم، اور اس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے۔ اب وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، اور طالبان کی حکومت بہت ویک ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو میں دور کر دینا چاہتا ہوں کہ طالبان کے اندر بہت لڑائی ہے، اندر بڑے فیکشنز ہیں، اور پھر شمالی اتحاد احمد شاہ مسعود کا بیٹا اور اس کی قیادت میں، اور ایک جنرل یحییٰ جو ان پہ آئے روز پتہ نہیں کتنے حملے کرتا ہے، تو ان کے اندر بڑی، کیونکہ افغانستان کے بارے میں دیکھیں وہ بہت پہلے سے یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ کبھی گورنیبل ایریا نہیں رہا، یہاں حکومت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ حکومت کرنے کے لیے ہیں ہی نہیں۔ بھئی حکومت کرنے کے لیے ایک بڑا ضروری ہوتا ہے نا ایک سٹرکچر، کہ کچھ حکمران ہوں اور پھر نیچے انتظامیہ ہو اور اس کے نیچے لوگ ہوں، عوام ہو، تو وہاں تو ہر بندہ ہی حکمران ہے۔ وہاں کی آج تک فوج کیوں نہیں بن سکی اسٹیبلش آرمی افغانستان میں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے، جو لوگ بڑا افغانستان کے اوپر ایسے کر کے بات کرتے، مطلب ہمارا بھی وہ بہت دل جان سے قریب ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ تو ہیں کہ وہاں اس لیے فوج نہیں بن سکی کہ وہاں کا فوج کا ہر سپاہی جرنیل ہوتا ہے۔ تو بھئی جرنیلوں کی فوج تو نہیں ہوتی نا، جرنیل تو کچھ ہوتے ہیں، کمانڈر تو کچھ ہوتے ہیں، باقی تو فوج ہوتی ہے، باقی تو سپاہی ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہر سپاہی جو ہے وہ جرنیل ہوتا ہے وہاں پہ۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی بولتا رہتا ہے، اس نے کوئی 10 بیجز لگائے ہوتے ہیں، ادھر 15 ادھر 10 ادھر، پتہ نہیں کیا کہاں کا وہ جرنیل بنا پھرتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں وہاں پہ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ افغان جو ہیں یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اب وہاں پہ اتنی سخت لڑائی ہے، اوپر سے شمالی اتحاد ہے، اچھا داعش موجود ہے، اور داعش کو کون لے کے آ رہا ہے؟ امریکہ۔ اچھا امریکہ سے پہلے انڈیا کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس وقت ٹرمپ آ رہا ہے، مودی نے ٹرمپ کو جیتنا ہے، تو اس کے لیے وہ پاکستان اور چائنا کو تھریٹ دینے کے لیے وہ ادھر سے داعش اور ادھر سے TTP اور اس کو وہ سپورٹ کرتا جا رہا ہے، بڑا اگریسولی سپورٹ کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں حملے بھی بہت تیز ہوئے ہیں، دہشت گردی بڑی تیز ہوئی ہے۔ حالانکہ بندے میں نے آپ کو بتا دیا کوئی اتنے خاص ان کے رہے نہیں ہیں، بندے تو تقریباً فارغ ہو گئے، لیکن فنڈنگ ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو وہ اس کو کرنے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ٹرمپ کو، تو مودی کی یہ حرکتیں ہیں۔ لیکن
امریکہ خود جو CIA ہے وہ طالبان کی حکومت یہاں نہیں چاہتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو امریکہ لے کے آیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ امریکہ چونکہ یہاں سے مجبور ہوا بھاگنے پہ، تو اس نے پھر کسی کے حوالے کرنا تھا، تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہی صحیح، تو کر دیا۔ تو ان کا سٹگما لگ گیا ہوا ہے ایک ماتھے پہ، امریکہ کے ماتھے پہ ایک سٹگما لگ گیا ہوا ہے کہ یہاں سے بھاگ کے گیا، ناکام ہو کے گیا۔ اس سٹگما کو دھونے کے لیے افغانستان میں طالبان کو نیوٹرلائز کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں پاکستان جو ہے نا، وہ بھی مطلب اطلاعات ہیں کہ مطلب وہ چاہتا ہے کہ ایسی حکومت آئے کہ جس میں انتہا پسندی اور یہ ساری TTP اور داعش کی سپورٹ نہ ہو۔ تو اس وقت گیم آن ہے۔ ایک طرف سے اب وہ ٹرمپ آگے فیصلہ کرے گا کہ کیا کرتا ہے، کیا وہ پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ پراکسیز کو سپورٹ کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ داعش آگے آ جائے گی، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پاکستان کے ساتھ ان کے جو معاملات پہلے سے چل رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت لائی جائے جو وسیع البنیاد ہو، تو وہ اگر آتی ہے تو شاید افغانستان میں زیادہ بہتری آئے گی۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے مغربی بارڈر کی، اور یہ واخان اور اس میں جو میں نے بتا دیا کہ جو لڑائیاں ہیں، اور انشاءاللہ یہ صورتحال بہت اچھی ہو جائے گی پاکستان کو۔ اور جو میں نے مشرق میں کہا تھا کامیابی، وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں آپ یہی سمجھیں، میں نے بہت پہلے کہا تھا جس دن وہاں پہ حسینہ واجد جو تھی وہ فرار ہوئی تھی، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ مشرقی پاکستان واپس آ گیا ہے۔ تو یہ وہی صورتحال ہے اس وقت۔ پاکستان کے بہت سے معاہدے ہیں، پاکستان کے وزٹ ہو رہے ہیں، پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، اور وہ انڈین کلچس سے باہر نکل چکا ہے، اور اب آپ یہ سمجھیں کہ وہ مشرقی پاکستان ہے۔ نام اس کا بنگلہ دیش ہے اور بنگلہ دیش ہی رہے گا، لیکن اب وہ مشرقی پاکستان ہوگا۔ تو یہ دو اہم خبریں تھیں آپ تک پہنچائیں، اپڈیٹ انشاءاللہ کل۔